خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں ایک بہت بڑا شگاف ہو گیا اور پھر غیب سے ایک آواز آئی کہ اے فاطمہ، اسد کی بیٹی، شیر خدا کی ماں، گھبراؤ نہیں، یہ رستہ تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے، تم اس رستے سے اللہ کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ جب خانہ کعبہ کے پاس کھڑے لوگوں نے یہ سب دیکھا تو لوگ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے لگے، اور اسی طرح حضرت فاطمہ بنت اسد اس شگاف کے ذریعے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں تو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے روزانہ خانہ کعبہ میں جنت کے مختلف پھل، مختلف میوے اور جنت کے مختلف تحائف لے کر نازل ہوتے۔ جو لوگ خانہ کعبہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گئے تھے تو وہ لوگ بھی واپس لوٹے اور خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی ہزاروں کوششیں کرنے لگے، لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اللہ کا راز ظاہر نہ ہوا اور خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھلا۔ اسی طرح جب حضرت امام علی بن ابی طالب کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے جنت سے حضرت آدم کی زوجہ بی بی حوا، حضرت عیسیٰ کی والدہ بی بی مریم، حضرت موسیٰ کی والدہ اور حضرت آسیہ، کائنات کی ان 4 عظیم بیبیوں کو خانہ کعبہ میں حضرت امام علی بن ابی طالب کے استقبال کے لیے بھیجا۔ اسی طرح جب حضرت امام علی بن ابی طالب کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم نے آپ کو گود میں اٹھایا، حضرت آسیہ نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ کو خوشبو لگائی، اور پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے خانہ کعبہ کی زمین پہ اپنا سر رکھا اور اللہ رب العزت کو سجدہ عظیم کیا، اور سجدہ عظیم میں یہ گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میرے آقا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سجدہ عظیم میں اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینے کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا، اور 3 دن تک اللہ کے گھر میں اللہ کی مہمان رہنے کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر نکلی تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ سرور کائنات اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت امام علی بن ابی طالب کو اللہ کے رسول کو سونپ دیا، تو اللہ کے رسول نے حضرت امام علی بن ابی طالب کے دائیں کان میں اذان اور پھر بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ جب اللہ کے رسول کی آواز حضرت امام علی بن ابی طالب کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے اپنی دونوں آنکھیں کھول دیں، اور اسی طرح اس دنیا میں سب سے پہلے آپ کی نظر اللہ کے رسول، اللہ کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، اور آپ نے اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کی زیارت کی، اور پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اللہ کے رسول کو اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دی، اور پھر گواہی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے بھی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہزاروں فرشتوں کے ساتھ زمین پہ بھیجا کہ جاؤ زمین پہ، اور زمین پہ جا کر میرے محبوب، میرے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دو، اور ان سے کہو کہ اے میرے حبیب، آپ مجھ سے مدد مانگتے تھے تو دیکھیے کہ میں نے اپنے ہی گھر سے آپ کے لیے آپ کا بھائی اور آپ کا مددگار بھیجا ہے۔ اے میرے حبیب، چونکہ مجھے اللہ کا نام بھی علی ہے اور میں اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں، اسی وجہ سے آپ مجھ اللہ کے نام سے ہی اپنے اس بھائی کا نام علی رکھیں۔ اور اسی طرح اس کائنات میں سب سے پہلے نام علی حضرت امام علی بن ابی طالب کا رکھا گیا، جس طرح نام محمد، نام حسن اور نام حسین اس کائنات میں ان ہستیوں سے پہلے اور کسی کا نہ رکھا گیا، بالکل اسی طرح حضرت امام علی بن ابی طالب کا بھی نام علی آپ سے پہلے اور کسی کا نہ رکھا گیا۔ یہ اللہ کی وہ خاص ہستیاں ہیں کہ جن کا نام تک اللہ کے سوا کسی بھی اور کو رکھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ویورز، یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کی وجہ سے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو اس طرح کی باتیں ہضم ہی نہیں ہوتی، تو جن لوگوں کو اس طرح کی باتیں ہضم نہیں ہوتی، سو ویورز ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جس بچے کی ولادت اللہ رب العزت اپنے گھر میں کرے اور پھر اللہ رب العزت اس بچے کی والدہ کو 3 دن تک اپنے گھر میں مہمان رکھے اور لوگ باہر سے اللہ کے گھر کعبہ میں داخل ہونے کی کوششیں کریں لیکن وہ اللہ کے گھر کعبہ میں داخل ہی نہ ہو سکیں، اور جس کا نام اللہ اپنے نام سے خود علی رکھے اور جسے اللہ کے رسول اپنا نفس کہیں، تو پھر اب اس علی میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے کہ جس بات کی وجہ سے اللہ اس کی ولادت اپنے گھر میں کرتا ہے، اللہ اس کا نام اپنے نام سے رکھتا ہے اور اللہ کے رسول اسے اپنا نفس کہتے ہیں، جس کی جوتی کے صدقے میں کلندروں کو کلندری کی ڈگری ملے، ولیوں کو ولایت کی ڈگری ملے اور اماموں کو امامت کی ڈگری ملے، جس علی کا ذکر اللہ قرآن میں نشانیاں دے کر بار بار بیان کرے، جس علی کی فضیلت اللہ کے رسول جگہ جگہ اپنی حدیثوں میں بیان کریں، تو پھر اب اس علی میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے کہ جو بات ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جن لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، لیکن افسوس کہ دنیا علی کی عظمت کو سمجھ ہی نہ پائی۔ سو ویورز، اب یہ آپ لوگوں کی معرفت اور آپ لوگوں کے علم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اللہ رب العزت سے حضرت امام علی ابن ابی طالب کی محبت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ علی کی محبت ہر مسلمان کو نہیں بلکہ صرف اور صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب کی ولادت کے قریباً 7ویں دن آپ کے والد حضرت جناب ابو طالب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کے عقیقے میں 1000 اونٹ، 1000 گائیں اور بھیڑیں قربان کی، اور حضرت امام علی ابن ابی طالب کی پرورش کا ذمہ خود اللہ کے رسول نے لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے علی ابن ابی طالب کی ولادت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، آج تو نے میرے بعد پیدا ہونے والے سب سے بہترین انسان کا ذکر کیا ہے، تو سن، اللہ نے آدم کی تخلیق سے بھی 5 لاکھ برس پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر اللہ نے میرے نور سے علی کے نور کو پیدا کیا، اور اے جابر، ہم اس وقت اللہ کی تسبیح کرتے تھے کہ جب اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور پھر اللہ نے آدم کی تخلیق کے بعد ہمارے نور کو جبین آدم میں رکھا، اور اسی طرح کرتے کرتے میرا نور حضرت عبداللہ کی جبین اور علی کا نور حضرت ابو طالب کی جبین تک پہنچا۔ اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب کا بچپن اللہ کے رسول کے سایہ مبارک میں گزرتا رہا۔ جب حضرت امام علی ابن ابی طالب کی عمر قریباً 22 سال ہوئی تو اسلامی تاریخ کے مطابق 26 رجب اور انگریزی تاریخ کے مطابق 10 مارچ 620 عیسوی کو آپ کے والد حضرت جناب ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت جناب ابو طالب کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب قبیلہ قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ اب محمد اور محمد کے دین کو قبول کرنے والوں کو بچانے والا نہیں رہا، تو قبیلہ قریش مکہ نے مسلمانوں پر دن رات ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور مکہ کے مسلمان 2 سال تک قبیلہ قریش مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے۔ اسی طرح 622 عیسوی کو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاہنے والے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن ہجرت کرنے کے باوجود بھی جب قبیلہ قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ اس اکیلے محمد کی وجہ سے ہمارے لوگ بھی اس کے دین میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو ہجرت کے قریباً 2 سال بعد قبیلہ قریش مکہ نے 1000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور پھر لوگوں نے پہلی بار رسول اللہ کے بھائی ابو طالب کے بیٹے اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب کو فرشتوں کے ساتھ مل کر کافروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے دیکھا، تو مسلمانوں نے ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی فتح نصیب کی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 3 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 625 عیسوی کو قبیلہ قریش مکہ نے دوبارہ 3000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے 700 کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ کفار آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں تو سارے کے سارے مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن اللہ کا شیر اپنے رسول کی حفاظت کرنے کے لیے اکیلے ہی 3000 کے لشکر سے لڑتا رہا۔ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ علی شیر کی طرح ہمیں چیرتا پھاڑتا ہی جا رہا ہے
تو کافر وہاں سے ڈر کر بھاگنے لگے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ذریعے مسلمانوں کو دوبارہ سے فتح نصیب کی۔ اسی طرح اس واقعے کے قریباً 1 سال بعد اسلامی تاریخ کے مطابق 4 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 626 عیسوی کو حضرت امام علی ابن ابی طالب کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور قبیلہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ کہنے لگے کہ لوگ تو محمد کے دین کو قبول ہی کرتے جا رہے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہمارے ہی لوگ اس محمد کے دین کو قبول کر کے ہمیں ہی قتل کر دیں گے۔ اگر اب ہم نے کچھ نہ کیا اور اگر اب ہم نے اس محمد کے دین کی جڑوں کو نہ کاٹا تو بہت جلد اس کے دین کی جڑیں ہمارے ہی گھروں میں پہنچ جائیں گی۔ اسی وجہ سے اسلامی تاریخ کے مطابق 5 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 627 عیسوی کو ابو سفیان نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور سارے کے سارے مدینہ کو گھیر لیا۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہم چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، نہ آگے جانے کا کوئی رستہ ہے اور نہ ہی پیچھے جانے کا کوئی رستہ ہے، تو مسلمان گھبرا گئے اور مسلمانوں پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص ابو سفیان کے لشکر میں سے باہر نکلا اور مسلمانوں کو للکار کر کہنے لگا کہ اے جھوٹے دین کے ماننے والوں، ہے کوئی جو تم میں اپنی موت کی خواہش رکھتا ہو؟ اس کی اس للکار میں اتنا خوف اور اتنی دہشت تھی کہ کسی بھی مسلمان میں اتنی ہمت تک نہ ہوئی کہ وہ اس کے سامنے اپنی نظر اٹھا کر دیکھ سکتا۔ اتنے میں حضرت امام علی ابن ابی طالب اپنے خیمے سے باہر نکلے اور اللہ کے رسول سے اس کافر کو فنار کرنے کی اجازت لی اور میدان جنگ میں آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کو میدان جنگ میں جاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، یاد رکھنا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب اس کافر نے یہ دیکھا کہ یہ کیا، میں اکیلا ہزاروں کے برابر اور یہ میرے مقابلے میں صرف ایک نوجوان، تو وہ غرور سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو کون ہے؟ جا واپس لوٹ جا، ورنہ میں اس گھوڑے کی ٹانگوں کی طرح تیری ٹانگیں بھی کاٹ کر رکھ دوں گا۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، میں اللہ کا دوست، رسول اللہ کا بھائی، ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب ہوں۔ تجھے اپنی طاقت پر بڑا غرور ہے، تو آج میں تجھے اللہ کے شیر کی طاقت دکھاتا ہوں۔ آئے دشمن خدا، جا بھاگ جا، اس سے پہلے کہ میری ذوالفقار نیام سے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر وہ کافر کہنے لگا کہ یہ کیا، اب یہ ایک نوجوان بچہ مجھے للکارے گا؟ تو اس نے غصے میں آ کر حضرت امام علی ابن ابی طالب پر اپنا پہلا وار کیا، تو اللہ کے شیر نے اپنی ذوالفقار نیام سے باہر نکالی اور اس ملعون کی دونوں ٹانگیں کاٹ کر زمین پر پھینک دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مرنے لگا۔ جب اس کے لوگوں نے اسے زمین پہ اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھا تو ابو سفیان اور اس کا 10,000 کا لشکر حضرت امام علی ابن ابی طالب کے رعب و دبدبے اور دہشت کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ذریعے مسلمانوں کو ایک بار پھر سے فتح نصیب کی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور 1 سال کے بعد مسلمانوں نے خیبر کی یہودیوں کی اصلاح کرنے کے لیے اور قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے قریباً 1500 کے لشکر کو تیار کیا اور قلعہ خیبر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے خیبر پہنچتے ہی خیبر کے پاس اپنے خیمے لگا لیے۔ مسلمان روز خیبر کو فتح کرنے کے لیے خیبر کے پاس جاتے، لیکن مرہب کی دہشت کے ڈر اور خوف سے بھاگ کر بار بار وہاں سے واپس لوٹ آتے۔ اسی طرح 40ویں دن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا دوست رکھتا ہوگا اور اللہ کا رسول اسے اپنا دوست رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح پھر لوگوں نے دیکھا کہ اگلے ہی دن اللہ کے رسول نے دین اسلام کا پرچم حضرت امام علی ابن ابی طالب کو عطا کیا اور پھر آپ اپنے آقا، اپنے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے میدان جنگ میں پہنچے اور میدان جنگ میں پہنچتے ہی آپ نے مرہب کے بھائی کو پہلے ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ جب مرہب کو اس بات کا پتہ چلا کہ علی ابن ابی طالب نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے تو مرہب خیبر سے باہر نکلا اور زور زور سے کہنے لگا کہ آج تو ان مسلمانوں کی موت میرے ہاتھوں سے ہی لکھی ہے اور زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پہ مرہب آیا ہے۔ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا کہ جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا
کہ زمین خیبر کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا کہ جو شیر کی طرح اللہ کے دشمنوں کو فنار کرتا ہے۔ اس کے بعد مرحب نے حضرت امام علی ابن ابی طالب پر اپنا پہلا وار کیا تو پھر اللہ کے شیر نے ذوالفقار سے اس کے سر پر تلوار کا وار کیا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اللہ رب العزت کی مدد سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر 70 قدم دور پھینک دیا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے خیبر کی فتح بھی مسلمانوں کو حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ذریعے نصیب کی۔ اسی طرح جنگ خیبر کے بعد اللہ کے رسول کے حکم سے مسلمانوں نے غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں بھی حصہ لیا، لیکن جب مسلمانوں نے کفار کے اتنے بڑے بڑے لشکر دیکھے تو مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن اللہ کا شیر خدا اکیلا ہی شیر کی طرح کافروں کے لشکروں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے انہیں واصل جہنم کرتا رہا۔ اور پھر اسی طرح زمانے نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی وہ دعا پوری کی کہ جو دعا اللہ کے رسول نے مختلف غاروں، مختلف وادیوں اور مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا مددگار عطا کر کہ جو ہر چیز پر غالب ہو، جو میرا مددگار ہو، جو مومنین کا امیر ہو اور جس کا نام سنتے ہی مشرکین پر غضب طاری ہو جائے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور فتح مکہ کے قریباً 2 سال بعد اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ حج ادا کیا، اور حج ادا کرنے کے بعد حج سے واپس آتے وقت اسلامی تاریخ کے مطابق 24 ذی القعدہ 10 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 25 فروری 632 عیسوی کو جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے وادی خم غدیر میں اپنے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا اور پھر ان سب سے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، اب وہ وقت دور نہیں کہ جب میں واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں گا، لیکن میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اور اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی تم اللہ کے رستے سے گمراہ نہ ہوگے۔ پہلی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اللہ کی کتاب، اور دوسری میری اہل بیت۔ اے میرے اصحاب، کیا میں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی قریب ہوں؟ تو سب اصحاب نے کہا بلا قالوا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہمارے لیے ہم سب کی جانوں سے بھی قریب ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، تو پھر سنو کہ آج کے بعد جس کا میں مولا ہوں تو اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، تو اسے اپنا دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور تو اسے اپنا دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اللہ کے رسول ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی اس دعا پر حضرت جبرائیل کو وحی دے کر نازل کیا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اسی طرح غدیر ہم کے قریباً 3 مہینے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار، اپنا امامہ، اپنا خنجر، اپنا عصا، اپنی شب معراج والی قمیض، اپنے دونوں گھوڑے دلدل اور ذوالجناح اور اپنی تمام نشانیاں حضرت امام علی ابن ابی طالب کے حوالے کی، اور حضرت امام علی ابن ابی طالب کو اپنی آخری وصیت کرتے ہوئے اسلامی تاریخ کے مطابق 28 صفر 11 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 28 مئی 632 عیسوی کو اللہ کے رسول، اللہ کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اللہ کے رسول کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر اور پھر حضرت عمر کے بعد مسلمانوں نے حضرت عثمان کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، اور اسی طرح حضرت عثمان کے بعد مسلمانوں نے اسلامی تاریخ کے مطابق 35 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 655 عیسوی کو جب حضرت امام علی ابن ابی طالب کی عمر قریباً 57 سال ہوئی تو آپ کو بھی اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔
اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اپنی خلافت کے دور میں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان لڑی، اور ان تینوں جنگوں میں آپ نے دشمن خدا کو منہ توڑ جواب دیا۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب کی امامت کا دور تو اللہ کے رسول کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، جو کہ قریباً 29 سال تک رہا، جبکہ آپ کی خلافت کا دور آپ کی زندگی کے قریباً آخری 6 سال تک رہا۔ اسی طرح اللہ کے رسول، اللہ کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کی شان میں 1000 سے بھی زیادہ احادیث بیان کی، اور پھر حضرت امام علی ابن ابی طالب کی شان میں فرمایا کہ اگر کسی نے آدم کا علم، نوح کا تقدس، ابراہیم کی استقامت، موسیٰ کی طاقت اور عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہو تو وہ علی کو دیکھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اے علی، مومن کے علاوہ کوئی بھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اور منافق کے علاوہ کوئی بھی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جس نے علی کو ستایا تو اس نے مجھ محمد کو ستایا، اور جس نے مجھ محمد کو ستایا تو اس نے اللہ کو ستایا۔ جس نے علی سے دشمنی کی تو اس نے مجھ محمد سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ محمد سے دشمنی کی تو اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اور اے لوگو، علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ میرے بعد جو چیزیں باعث اختلافت ہوں گی تو علی کی عدالت ان میں سب سے بہترین ہے۔ اور اے لوگو، بس اتنا یاد رکھنا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ کے رسول جگہ جگہ اپنی حدیثوں میں حضرت امام علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے رہے، اور اللہ رب العزت اپنے قرآن میں کبھی سورہ عاشوراء میں، کبھی سورہ احزاب میں، کبھی سورہ مائدہ میں اور کبھی سورہ عمران میں بیان کرتا رہا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت کے مسلمانوں نے بغض علی میں اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کے خاندان کی قدر نہ کی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 21 رمضان 40 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 31 جنوری 661 عیسوی کو قریباً 63 سال کی عمر میں حضرت امام علی ابن ابی طالب شہادت کی فضیلت حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو حضرت امام علی ابن ابی طالب کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو سچا، نیک اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لامحدود درود و سلام ہو نفس پیمبر، امام المتقین، امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب پر۔ ویورز، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں نے ابھی تک حضرت امام علی ابن ابی طالب کے علم پر کوئی واقعہ کیوں بیان نہیں کیا۔